چھڈیا حضور دی روحانی اولاد نے جدو اسلام نو نقصان پہنچن دا خدشہ آیا اس نے حضور دی جسمانی اولاد لگے آ گئی تو اسلام پھیلان والے حضور دے صحابہ اسلام نو بچان والے حضور دا گھرانہ اس تو تحقیق کر لفظ یہ ہی رہن گی کہ پوری کائنات اسلام پھیلایا کس نے نبی پاک دے شاگرداں نے پوری کائنات اسلام پھیلا دیتا لیکن جدو اسلام میں گڑبڑ دا خدشہ ہویا وہ تو حضور دا گھرانہ کیا گیا سب کچھ لٹا دیتا اسلام نے بچا لیا کہ جو پھیلایا ہویا اور محفوظ رکھتا ہن آ جاؤ پیچھے تھوڑی کی بات ہو جائے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مرتبہ کیوں اتنا زیادہ ہے کل پرسوں اس کی گل گپ شپ لائی میں آپ کو صرف ایک نقطہ دسنا ویسے آپ کو اللہ نے مختلف جہتاں نال شامل دیتی ہیں ایک نقطہ یہ ہے کہ جتنا حضور دی قربت ابو بکر صدیق رہے اور کوئی بھی نہیں رہا بس ایک نقطہ پکا رہے اس سے آپ کو مثالہ دے دینا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح جدوں ہویا تو انہوں نے عمر مبارک 40 سال تھا سرکار کی عمر مبارک 25 سال تھا حضور 25 سالہ دے ہاں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دی مقاربت شروع ہوئی خدیجہ الکبریٰ دا مثال مکہ شہر چھوڑ گیا اگے مقاربت ختم ہو گئی لیکن اس خدیجہ الکبریٰ دی دعا سلام نکاح تو پہلے 5 سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق حضور دے ساتھی ہوتے ہیں اور 5 سال پہلے اتنی روایت موجود ہے کہ آپ ملک شام میں گئے اور آپ نے خواب دیکھا کہ چند ہے آسمانہ دا میری گود چاہ جاتا ہے پھر اس کی ہوتا ہے وہ چند شہر مکہ دے ہر گھر تھوڑا تھوڑا ہو کے جاتا ہے روشنی کرتا اکٹھا ہو کے میری گود چاہ جاتا ہے آپ نے سمجھنا میری تعبیر کی ہے اتھو دے کر راہب کو سوال کیتا انہوں نے کہا توڑا نام کی ہے رہے نالے کتھو دے ہو جدو دسیا انہوں نے کہا پھر تسی ابو بکر صدیق ہو تسی سب تو پہلے نبی پاک تے ایمان لیاؤ گے اور نبی پاک ہون گے جو چند ہیں نو ایک دن ہوئے گا تو اپنی گودے چاہ جائیں گے اس وقت آپ کی عمر 17 سال حضرت ابو بکر صدیق دی عمر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 20 سال اس نے 5 سال بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ دے مقاربت تو پہلے 5 سال حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک نے من چکے ہیں جدو اعلان نبوت ہویا خدیجہ الکبریٰ دے نکاح میں 15 سال گزر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائے ابو بکر صدیق آکھیا حضور آپ نے نبی ہون دی دلیل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ملک شام میں تو خواب آیا ہا اور میرے نبی ہون دی دلیل ہے اور 20 سال پہلے آیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال چل رہے ہیں پھر مکے چ نال رہے ہیں مڑ مدینے چ نال رہے ہیں مڑ ہونوی نال ہے پھر سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر تو میرا غار دا بھی ساتھی ہے حوض کوثر دا بھی ساتھی ہے اب یہ بات بھی دستی کہ حوض کوثر دے بھی تو میرے نال کھڑا ہوئے گا اور جدو غار سورے جھان اتھے حضور نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ اے ابو بکر ایک سے میرے نال ہے جنت اچھ بھی نال ہو رہے تو ایک گل یہ دوسرے ساتھی لگ سمجھ سکتے ہو علماء نے کیا کہ صرف ایک سے ہی نال نہیں ہاں ایک جدو روح ہاں انہوں بھی نال ہاں حدیث ہے اور قرآن کی ایک آیت بھی ہے اور میں آپ کو سنا دینا حدیث پاک کس طرح ہے سرکار نے فرمایا اللہ نے روح بنائیاں جیڑیاں روحوں سے اکٹھی یہاں انہاں دے دوستی ہاں انہاں دی ایک سے بھی دوستی ہے جنہاں دی اتنا کوئی نہ بڑی ایک سے بھی کوئی نہ بڑی اسی یہ مطلب ہے ابو بکر صدیق دے روح بھی حضور دے روح دے نال ہی ہاں اس وقت تو جو سے نال ہاں تھا اتھے بھی نال ہی نہیں اور دوسری بات قرآن نے بیان کی ہے
کہ تسی جدو فوت ہو گے اسے مٹی چ جاؤ گے موڑ اسے جو اللہ تعالیٰ اسے جو دوبارہ زندہ کر سے جتھو تسی پہلے بڑے نہ آئے دادا دفن کتھے ہوتا ہے اسے جگہ تو جتھو کو دی مٹی چوک کیوں دا جسم بڑھایا گا تو اسے جگہ دے دفن کیتا جاتا ہے. اچھا حضرت بکر صدیق کتھے دفن ہے حضور دے نال نے اسے مٹی جو حضور سید عالم دا جسم بڑھایا گیا اسے نال علی جو ابو بکر صدیق دا جسم بڑھایا اور نال والی یہ مٹی ایک چھو دی نہیں یہ بات بھی یاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری ممبر تو لگ کے گھر تک ایک جنت باغ ہاں چو باغ ہے اسے آپ نے اللہ لے جائے اس حصے نوا کیا جنہ ہے ریاض الجنہ اتنے صبح شاید نفل پڑے جاتے اور یقین کر لو جدو اور قرداری ہاں میرے نال جدو اتنے داخل ہوئے پتہ لگ گیا کہ جنت چاہ گئے ایک سندار ہو جنہ گریا اتنے نکلن تے کسی نہ دل ہی نہیں کرنا حضور فرمانے جنت ہے جنت باغا جو باغ ہے کسی علماء نے کون بات بھی جیتی ہے کہ نبی پاک کی شان بھی نرالی ہے. آپ ایک دن صحابت بیٹھے ہیں اور ایک صاحب دور مار رہے ہیں تو جی میں سے گویل لینے ابھی 10 کملہ کون ہے بندہ دلو آ رہا تو ایک نے کہا جی فلانا ہے دوے نے کیا فلانا ہے تیسرے نے کیا فلانا ہے. انہوں نے نام ہاں حضرت خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تو حضور نے فرمایا خیسمہ ہے اسے نے تھوڑا جا لیڈو بیکھا بھی شاید وہ تھا نہیں نبی پاک نے فرمایا کہ نو بھی خیسمہ تھا بڑھ جائے کیا بات ہے کیا بات وہ بڑی خیسمہ گئے کہ حضور نے مجھے نکل گیا نو تو تا بھی مان جا میں جو آکے خیسمہ ہے کیا بات ہے کیا اور جیڑا بھی آؤ دی شکر یہ اللہ نے وہی بنا دی. کچھ علماء فرماتے ہیں نبی پاک کی شان ہے آپ دی زبان سے جو نکل جائے اللہ رب العزت انہیں کر دیتا ہے. اگر اس حصے میں حضور نے ہون جنت آگ دیتا ہے تو ہی جنت ہے اور جس حصے میں حضور فرما دینا جنت ہے وہ حصہ جنت ہی ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت دی شان ہے یہ روایت ہے. ایک بندے نے کلمہ پڑھے تھوڑی دیر بعد وصال ہو گیا. حضور خوش ہو گئے مسکرائے کہ کڑا خوش قسمت بندہ کلمہ پڑھے اجے نہ اس وضو دا وال سکھا نہ نماز دا نہ غسل دا نہ کوئی نماز پڑھی اور میں نماز بھی ہے کہ نہیں پڑھی تو جنت بھی چلا گیا. کلمہ اس نے پڑھا تھوڑی دیر بعد موت آ گئی. پوری امت اس بات اتفاق کر دی ہے کہ جس نے ایک دفعہ حضور دا دیدار کر لیا تو پھر اسے ایمان تک موت آ جائے ساری دنیا دے غوث قطب اقدار رل کے اس بندے دے برابر نہیں ہو سکتے. اس نے نبی پاک دے کول ایک باری بیٹھن دا شرف حاصل کر لیا. اور ابو بکر صدیق عجیب ہے کہ عالم ارواح وچ بھی نال اس دنیا وچ بھی نال اور قبر وچ بھی نال حشر وچ بھی نال جنت وچ بھی نال. یہ عظمت تو اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں دے نصیبہ چ لکھیا ہوندا ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی دوسری حضور دی بیویاں کو بھی بیٹھیاں ہیں تو کہنے لگی ہیں کہ میں حضور دی او بیوی ہاں جیڑی کواری ہاں باقی تو ساریاں پہلے شادی شدہ ہاں. تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بھی کول بیٹھی ہیں. آپ نے بڑا محسوس ہویا کہ گل تو ہے سچی سبحان اللہ لیکن میری ماں بھی تو پھر میری گھٹ جائے گی. تو آپ نے ایک لفظ مولانا روم نے مسکی سے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرمان لگی ہے کہ یہ کوئی شک نہیں تسی حضور دیاں بیویاں ہو جائیں نبی پاک نے کواریاں ملی. میری ماں حضور دیو بیوی جس نے نبی کو آرا ملیا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنال جنہوں حضور نے نکاح فرمایا اس نے حضور کو آرے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتے ہیں اللہ نے مینوں یہ شان بخشی ہے کہ میں تمام جنتی عورتوں دی سردار ہوں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرمان لگی ہے بیٹی گل تو ہے صحیح اور قسمت دی گل ہے معاشر دا دن ہو سی نا جدو جنت جسائیں تو بڑے حسرت اور ساڑھے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہے تو جنتی عورتوں دی سردار
سید عائشہ فرماتی ہے بیٹی یہ ٹھیک ہے تسی ہو مولا علی شیر خدا دی بیوی ہوں میں نبی پاک دی بیوی ہوں تسی اپنے کارنر جنت جاسو میں اپنے حامد نال جنت جاسو اس وقت احساس ہوئے گا کہ کوئی اللہ نے بھی سانو مقام دیا یہ نصیبہ دی بات ہے کہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی طریقے نال مختلف انداز لوگوں نوازیا ہوتا ہے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوش قسمتی ہے کہ رب نے ازل تو ہی یہ نظام چن لیا کہ ساری زندگی نال گزار دیتی جدا ہونا پسند ہی نہیں کیتا اللہ نے بھی نہیں پسند کیتا اور اسی بھی خوش قسمت ہیں یہ سانو سمجھ لگ جائے میں تا ہر روز جدو خیال آوے تو میں یا اللہ تیرا کروڑ مرتبہ شکر ہے بھئی اگر اللہ چاہتا تو سانو موسیٰ علیہ السلام جو امت پیدا کر دے کر سکتا کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی بنا دیندہ حضرت نوح علیہ السلام دا امتی بنا دیندہ کتنا اللہ نے کرم نوازی کی تھی کہ اپنے محبوب دی امت پیدا کر دیندہ ہے مہربانی کہ نہیں اسی پوری زندگی اس سے شکر ادا کریے تو شکر نہیں ادا کر سکتے کوشش کر لی کرو میرے نبی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے رو دیکھو کہ اکثر مسجد آ جا رہا ہے اور ایمان دی گواہی دے اور سرکار نے فرمایا کہ مومن دی شان ہے کہ مومن مسجد آ جاوے نا وہ این ہوتا ہے کہ میں مچھلی پانی چاہ جانا المومن فی المسجد کسن کی فی المائی والمنافق فی المسجد کالطیر فی الکفس منافق مسجد این ہوتا ہے جنہیں پجرے کوئی پرندہ پھس جاندہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دی شان ہے کہ مسجد نال پیار کرتا ہے کوشش کرو مسجد نو آباد کیتا کرو کثرت نال آیا کرو اور ایک ایک قدم ادھا مول پتہ لگے گا ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمانے نہیں کہ ماشاءاللہ دن ہوئے گا اللہ رب العزت حساب لے رہے اسی تو ایک بندہ ایسا اسی جنہا عرض کر سی یا اللہ مہربانی کر میرے لیکر دنیا دے بیٹ 2 رکعتاں پڑھ لاؤ اور اس نے کتنا یقین ہوئے گا کہ صرف 2 رکعتہ ٹائم میں نے مل جاوے نا دنیا میری بخشش ہو سکتی اللہ فرمائے گا ایک کو باری ایک سے بھیجیا ہاں دوبارہ بھیجنا نہیں ہوئے گا پھر وہ عرض کرے گا یا اللہ چلو ان کا 2 نفلہ تو ٹائم دیر لگتا ہے اتنی دیر بھیج کہ صرف میں پڑھ لما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس لیے انہوں یقین ہوئے گا کہ اتنا ٹائم بھی میں نے مل جائے تو میری بخشش ہو سکتی اچھا جنہا بندہ مرن لگے کلمہ پڑھ لے خوش قسمت ہے کہ نہیں کہ بھئی اخیر اچھی ہوگی بس کام ٹھیک ہو گیا اللہ فرمائے گا نہیں ٹائم اور کہ یا اللہ پر اس تو گھاٹے ہیں بھی ایک دفعہ بیجتے صرف میں آتا سبحان اللہ بس اللہ فرمائے گا نہیں ٹائم ایک خوش قسمت یہ ہے کہ ان ٹائم اللہ نے دیتا ہے کوشش کرو کہ انہوں ضائع نہ کرو وقت اتھو نکلتا جا رہا ہے زندگی بڑھ نہیں رہی ہر لمحہ کم ہو رہا ہے کوشش کر نہیں کرو دنیا جوے دے ہوا دیر دولت جمع ہو گئی فلاں ہو گیا یوں ہو گیا خوش قسمت وہ بندہ ہے کہ ہر روز نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور حضور سید علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا چبیرو ہے جدے کل 4 پیسے زیادہ حشر چبیرو ہوگا جدے کو نیکیاں زیادہ ہوگا اور ایک طبقہ کی کردہ رہنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے تو پوچھا ابو بکر ابھی تر کدوں پڑھتے ہو عشاء دے اور کہ یا رسول اللہ میں عشاء نال پڑھنا میرے نبی لجبال نے فرمایا ابو بکر اگر تسی کدی صبح پڑھو نا تہجد نال دیر سلام ہوئے گا
عرض کی میرے آقا میں تو نال اس لیے پڑھنا میرے صبح کی امید ہی نہیں ہوتی کہ میری صبح ہونے گی کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے فرمایا ابو بکر صدیق بڑا دنا آدمی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ پتہ نہیں صبح ہونے گی کہ نہیں ہونی. اور فاروق اعظم کو پوچھا کہ عمر وطر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی میرے آقا میں صبح تہجد نہ پڑھنا. آپ نے سوال بدل دیتا فرمایا عمر اگر نیند غالب آ گئی نہ اٹھ سکی پھر کی کر سو؟ میں کہا میرے آقا جدوں میں تہاڈا غلام ہویا نیند دی جرات ہی نہیں ہو سکتی عمر تے غالب آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر وہ ہے جس گلی بازار جو گزرتا ہے اس رستے تو شیطان چھوڑ جاتا ہے. یہ وہ طبقہ ہے کہ خلیفہ وقت ہو کے گلیاں بازاراں چلیا کر دینا اور کان لا کے دروازے نال دیواراں نال سنتے ہیں کسی دا دکھ ہوے تو دور کیتا جائے. ساری رات نفل نہ پڑھ دے اے غریباں دی ہیلپ کر دے. انہوں نے پتہ ہے کہ بہت بڑی نیکی ہے. آج اپنے حال سارے الٹے ہو گئے ہیں. جس علاقے دی مسجد آباد ہوگی وہ علاقہ بھی آباد اور گھر بھی آباد. پکی بات کر جاتے ہیں ہر شہر آگ لگے پہ کوئی حرج نہیں. جدو اذان دی آواز آئے کام چھوڑ دیتے کرو مسجد جاؤ نماز پڑھو. ہاں سنتا ہے نفل ہے جا کے گھر پڑھ. سرکار فرماتے ہیں گھران کو بارستان نہ پڑھو قرآن پڑھیا کرو نوافل پڑھو گھران دے اندر لیکن فرض وہ جماعت میں لا کے پڑھو. یہ اسی محفلہ کر دے لیے تو صرف بندہ محفلہ لیتے ہیں اکٹھا ہوئے تے مسجد چونج نہ آیا کرے بالکل کوئی فائدہ نہیں. میں سچی بات کر بے نماز والا تو حال ہی کوئی نہیں. دو جہانہ دے سردار نے فرمایا کہ اسلام تے کفر دا جڑا بڑا فرق ہے نا وہ نماز ہے. بین العبد والکفر فرق الصلاۃ. کہ اسلام اور کفر دا جڑا اصل فرق ہے وہ کی ہے نماز ہے. اور اندازہ کر لے بنا حضور کی زبان غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی. آپ نے فرما دیتا بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ نمازی ہے. اس وقت اور کوئی گل میں نہیں آتا صرف کہ نماز ہی ہونا چاہیے. گھٹ تو گھٹ اس تو گھٹ کا مسلمان نہیں ہونا چاہیے. یعنی بے نماز کا بندہ نہ ہو. ایدے آ دو گھر دسیاں ایک حضور دی روحانی اولاد ایک حضور دی جسمانی اولاد انہاں دی غلامی رکھ. ادھریاں تے گلاں تھوڑیاں دسیاں نے بھئی جس گھر دی یہ پوزیشن ہوگی بھئی بچے دی پیدائش سے جو نماز قضا نہیں ہوئی. یہ معاملات اس طرح ہیں اللہ کے رسول سمجھ آ جائے. محفل دے ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے انسان اپنی زندگی سنوار لے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم دینوں بھی اللہ آپ نے بھی حضور دی غلامی زندہ رکھے. اللہ اس سے موت فرمائے. واخر دعوانا